اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایسی بے شمار آیات اتاری ہیں جس میں قرآن پاک کا مقصد بتایا گیا ہے اور قرآن پاک کو اتارنے کا اس کے اندر جو حکمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ ساری تفصیل سے بتائی گئی ہیں۔ اگر ہم ان آیات کا ترجمہ سنیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کلام اللہ کا جو کلام ہے وہ انسانوں کے لیے اس کا مقصد کیا ہے اور اس میں اللہ کی کون سی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ آئیے ہم ان کا ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ متقین کے لیے باعث نصیحت و ہدایت ہے، یہ کتاب اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی، ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے، اور اس لیے اتاری گئی ہے کہ تم لوگوں کو اختلاف والی باتوں کو کھول کر بتایا جائے۔ ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن نصیحت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی اور اسے پے در پہ اتارا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، مگر ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ وہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے اتارا تاکہ لوگ غور کریں اور سبق حاصل کریں، اس کی پیروی کریں اور خدا سے ڈریں اور رحمت حاصل کریں۔ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی تاکہ تم پیروی کر کے متقی بنو اور یہ نہ کہہ سکو کہ یہود و نصارہ پر تو اتری، ہم پر نہ اتری۔ اگر ہم پر اترتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ یہ کتاب اہل ایمان کے لیے موعظت، سینے کے روگوں کی شفا، ہدایت اور فضل و رحمت ہے۔ یہ ایک ایسی واضح کتاب کی آیات ہیں جسے ہم نے تجھ پر بصورت قرآن عربی اتارا تاکہ یہ لوگ سمجھ بوجھ سے کام لیں، ڈریں اور ایمان لائیں۔ یہ تیرے اور تیرے قوم کے لیے نصیحت ہے۔ اس سورۃ نور میں آیا گیا ہے، سورہ نور کا ذکر ہے۔ اس سورہ نور میں ہم نے واضح احکام نازل کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ متقین کے لیے تذکرہ ہے۔ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی تاکہ تم کوئی عذر نہ کر سکو۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ تو مشقت میں پڑے، یہ تو صرف خدا ترس لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ کلام کوئی شعر نہیں بلکہ ذکر اور قرآن مبین ہے تاکہ جن میں زندگی ہے ان کو خیر کر دے اور کافروں پر حجت تمام کر دے۔ یہ کلام عزیز و رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے تاکہ ایسی قوم کو خبردار کرے جس کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور وہ بے خبر ہیں۔ ہم نے آپ کی طرف ذکر نصیحت کی کتاب کو اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں اور وہ غور و فکر کریں۔ ہم نے اسے آپ کی زبان میں آسان بنایا ہے تاکہ آپ ڈرنے والوں کو خوشخبری سنائیں اور اس جھگڑالو قوم کو متنبع کریں۔ ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان میں وحی کیا ہے تاکہ اس بستی اور اس کے گرد و نواح والوں کو یوم الجمع سے ڈرایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری تاکہ صالح اہل ایمان کو اچھے ابدی اجر کی خوشخبری سنائے اور خدا کا بیٹا ٹھہرانے والوں کو ڈرائے۔ یہ کتاب تم پر انذار و تذکیر کے لیے اتاری ہے، اس کی پیروی کرو نہ کہ دوسروں کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب عربی زبان میں تم پر ہر شے کو بیان کرنے والی ہدایت، رحمت اور مسلمانوں کے لیے بشارت بنا کر نازل کی۔ اس کتاب مبین کو ایک مبارک رات میں لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب سخت آفت سے ڈرانے اور اہل ایمان کی بشارت کے لیے نازل کی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اس میں کوئی کجی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب تم پر اتاری تاکہ تو اختلافی امور کو کھول کر بیان کر دے اور یہ لوگ غور کریں اور مسلمانوں کے لیے رحمت و ہدایت ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سلامتی کی راہوں پر چلاتا اور اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کتاب جس کی آیات مفصل ہیں اور جو بشیر و نذیر ہے، اسے قرآن عربی کی صورت میں رحمان و رحیم خدا نے سمجھ والے لوگوں کے لیے نازل کیا ہے۔ اسے روح امین نے آپ کے دل پر فصیح عربی زبان میں اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ عزیز و حمید خدا کی راہ دکھاتی ہے۔ اس کتاب مبین کو قرآن عربی ہم نے بنایا تاکہ آپ سمجھ بوجھ سے کام لیں۔ یہ کتاب لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے اور اس میں ہدایت و فیصلہ کی کھلی نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن میری طرف سے اس لیے نازل ہوا کہ میں تمہیں اور جن دوسروں تک پہنچے ان کو خبردار کر دوں۔ قرآن ایسی راہ بتاتا ہے جو سیدھی ہے، مومنین صالحین کو خوشخبری سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن عربی کی صورت میں نازل کیا اور ہر طرح کی بار بار وعید کی تاکہ لوگ بچیں اور ان میں سوچ پیدا ہو۔ اے روح القدس، اس سے روح القدس نے اللہ کے حکم سے حق کے ساتھ مسلمانوں کی استقامت و ہدایت اور خوشخبری کے لیے اتارا۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری تاکہ تو اس امت کو پڑھ کر سنائے جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں اور جو رحمان کی منکر ہیں۔ یہ کتاب نیکی میں سبقت کرنے اور برائی سے ہٹ جانے والے انسان کے لیے باعث تنبیہ ہے۔ ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ مجربین کی راہ واضح ہو جائے۔ ہم نے ایمان والوں کی رہنمائی اور ان پر رحمت کے لیے ایک ایسی کتاب دی جس کو اپنے علم کی بنا پر خوب کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ لوگوں کو اس خدائی پیغام کی تبلیغ، تعلیم اور انتباہ ہے کہ معبود صرف ایک ہے۔ یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب اس لیے اتاری کہ تو خدا داد بصیرت سے کام لے کر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے اور خیانت کرنے والوں کا طرفدار نہ بنے۔ اس کتاب پر ایمان لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری جس میں ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا ہے۔ یہ بابرکت کتاب ہے جس کا اتباع تم پر لازم ہے تاکہ تم پر رحم ہو۔ قرآن کو اکٹھا نازل نہ کرنے کی وجہ آپ کے دل کو ثابت رکھنا اور ٹھہر ٹھہر کر سننا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو مختلف حصوں میں بانٹا ہے تاکہ تو لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائے۔ اگر اسے کسی عجمی زبان میں نازل کیا جاتا تو یہ لوگ ایمان نہ لاتے اور اعتراض کرتے کہ پیغمبر عربی اور زبان عجمی۔ یہ کتاب ہدایت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ میزان بنا کر اتارا ہے۔ یہ میرے ساتھیوں اور پہلے لوگوں کا ذکر ہے۔ جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، ہم ان سے ضرور پہلوں کی طرح جواب طلبی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب اتاری جو متشابہ بھی ہے اور مقرر بھی۔ خدا ترس لوگ اس کو سن کر نرم دل ہو جاتے ہیں اور خدا کے ذکر کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ کتاب تجھ پر اتاری ہے جس کی بعض آیات محکم اور بعض متشابہ ہیں۔ متشابہ آیات کی پیروی صرف کج فکر لوگ ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کا قطعی مفہوم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ راسخین فی علم کا ایمان ہے کہ سارا کلام اللہ ہی کا کلام ہے۔ یہ ہے اس کلام پاک کا مقصد کہ اس کلام کو کیوں اتارا گیا، قرآن پاک کو کس نے اتارا، اس کا مقصد کیا تھا اور اس کی حکمت کیا ہے۔ تو اس ساری آیات کے مفہوم کا اگر خلاصہ کیا جائے تو یہ انسانوں کو رہنمائی کے لیے اتارا گیا ہے، ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، کامیابی کے لیے اتارا گیا ہے، اور انسانوں کی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ اس کے لیے اتارا گیا ہے۔ انسانوں کے اندر جتنے اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات سے نجات کے لیے اتارا گیا ہے، لوگوں کو، قوموں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے اتارا گیا ہے، اور
इंसानों की ताकत को बढ़ाने के लिए उतारा गया है, इज़्ज़तों के लिए उतारा गया है, और जितनी भी दुनिया के ख़जाने हैं और आखरत के ख़जाने हैं उन ख़जानों को पाने के लिए उतारा गया है। ये सारे ख़जानों के इसके अंदर कोड हैं। अगर इंसान कुरान को समझ ले तो हर ख़जाने की चाबी कुंजी उसको मिल जाएगी और वो जिस मर्ज़ी ख़जाने का दरवाज़ा खोल ले। और अब ये कुरान समझ किसको आएगा, इसके अंदर हिकमत क्या है? जो इसके अंदर गौर करते हैं, फ़िक्र करते हैं, तदब्बर करते हैं, इसके ऊपर सोचते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसके अंदर तहकीक करते हैं और एक एक लफ्ज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी ज़िंदगी में उसका कितना असर है और वो उसकी ज़िंदगी कैसी चल रही है और उसकी ज़िंदगी में कौन कौन सी खामी है। तो कुरान इंसान का अंदर से सही ऑपरेशन करता है, तुम्हारे अंदर ये खामी है, ये कमी है। जैसे कुरान कहता है वकानल इंसान अजूला, तुम लोग जल्दबाज हो। तुम्हारे अंदर इंसान की सारी खामियों को कुरान ने बताया, इंसान की खूबियों को बताया, इंसान की ज़रूरतों को बताया, इंसान के मकसद हयात को बताया और दुनिया की चीज़ों को बताया, धोखे को बताया, फ़रेब को बताया कि दुनिया मताल गुरूर है और कामयाबी किस में है, नाकामी किस में है। रिश्तेदारों की इज़्ज़तों को बताया, माँ बाप, बहन भाई, अजीज़ व अकारिब, दोस्त, पड़ोसी, मोहल्लेदार, मुसलमान और उम्मत का ये सारी सबके इंसानों के हुकूक बताए गए और तिजारत की तफसील बताई गई, रहन सहन का तरीक़ा बताया गया, उठने बैठने का, खाने पीना, सोना जागना, ज़िंदगी गुजारने का कोड ऑफ लाइफ है पूरा। तो ये सारे ज़मीन और आसमान के इसके अंदर ख़जानों की तफसील है। हवाओं में क्या है, फ़िज़ाओं में क्या है, आसमानों में क्या है, ज़मीनों में क्या है, और एक एक बात की जितने भी ख़जाने अल्लाह ने पूरी कायनात में समेट कर रखे हैं उन ख़जानों की तफसील बताई गई है। फिर कायनात में जितने भी अल्लाह पाक ने चीज़ें बनाई हैं, हर चीज़ का क्या सबब है, वो क्या करता है, रात किस लिए बनाई, दिन किस लिए बनाया, सूरज किस लिए बनाया, चाँद किस लिए बनाए, उनका मकसद भी बताया गया। फिर उनको ये भी बताया गया कि इनको चलाने वाला कौन है, बनाने वाला कौन है, ये किसके हुक्म के अंदर जकड़े हुए हैं। उसमें अल्लाह पाक ने अपनी बड़ाइयों को भी बयान किया, अज़मत को भी बयान किया। तो ये कुरान पाक के अंदर पूरी तफासील इसके अंदर हैं। अगर हम कुरान पाक को गौर से पढ़ेंगे तो हमें ये मोटा मोटा इसका मकसद हमें समझ आ जाएगा। तो जो इंसान कुरान को समझ गया उसने पूरे दीन इस्लाम को समझ लिया, उसने कायनात को समझ लिया, उसने दुनिया को समझ लिया, उसने आखरत को समझ लिया और सबसे बड़ी बात है उसने अपने पैदा होने, अपने मकसद हयात को और अपनी जो है ना अंजाम को समझ लिया। तो ये कुरान पाक का मकसद असल में इंसान की हदायत है। और जो इससे मुंह मोड़ेगा, इससे रुख फेरेगा और इसको जो है ना इसका इनकार करेगा, उसका अंजाम भी अल्लाह ने कुरान पाक में बताया कि वो अपने ही घाटे का सौदा करेगा, अपने नुकसान करेगा, अपने आप को ही हलाक करेगा, अपने आप को ही तबाह करेगा। तो ये कुरान पाक की सारी तफासील हैं। तो हमें कुरान पाक के ऊपर इन आयात के ज़रिए से इसके मकसद और इसकी हिकमत को समझना चाहिए। तो इतनी ज़्यादा आयात के अंदर जब फिर भी अगर हमें कुरान का मकसद और हिकमत समझना है तो फिर हमारी अपनी अक्ल की कमी है, क्योंकि हमारी अक्ल सारी की सारी दुनिया, माल और दौलत और ये सारा सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी इस तरफ फिर गई है। और अल्लाह की जितनी भी इस कायनात को बनाने वाले की जितनी हिकमतें हैं और उसका बात करने वाले का यानी अल्लाह के कलाम का जो मफ़हूम है उधर हमारी अक्ल काम ही नहीं करती, क्योंकि हम उधर सोचने ही नहीं चाहते, समझने नहीं चाहते, गौर ही नहीं करते। तो फिर हमें समझ कैसे आएगी? क्योंकि उधर हम तो चाहते हैं बस पैसा, दौलत, हिर्स, हवस, ख्वाहिशात, नफ्स, शैतान, औरत, दौलत, ये सारी हमें जो है ना लज्जतों की चीज़ें बस हमें जो है ना हमें वो चाहिए, तो उसके ऊपर हमारी मेहनत सारी लग जाए। बाकी हमारी मेहनत जो है ना इस तरफ लगती नहीं है। तो अल्लाह हमें जो है ना कुरान पाक की पूरी समझ अता फरमाए, इसकी हिकमत और इसके मकासद हमें समझाए।